ہر 10 سال کے بعد آپ کا نا ٹریڈیشن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہماری روایات ہیں بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دماغوں میں. نیچرلی شروع سے ہی پبلک اسپیکنگ کا بہت شوق رہا ہے. نرس اسٹوڈنٹ والے کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر, یہاں پہ چھلی بھونتے ہیں, چنے بیچتے ہیں. اگر جو آپ کی بات دل سے نکلے گی وہی بات دنیا میں اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی. السلام علیکم ویورز, میں ہوں زہیب شیخ اور آج زہیب شیخ انسینسرڈ کے جو مہمان ہیں وہ محمد علی صاحب ہیں. میرے اچھے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی نفیس انسان ہیں. انہوں نے آل اوور دا ورلڈ ٹریول کیا ہوا ہے, نئے نئے ایکسپیرینسز انہوں نے گین کیے ہوئے ہیں اور ٹیڈ ٹاکس بھی بہت کی ہوئی ہیں. ان سے ذرا میں نے آج نا ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا ہے, یہ ان کا لوگوں کے نظریہ اور ان کا نظریہ کتنا مختلف ہے اور کتنا ملتا جلتا ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم علی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. علی مجھے یہ بتاؤ, تم نے یار ٹیڈ ٹاکس کی ہوئی ہیں, تم نے ڈبیٹنگ کی ہوئی ہے آل اوور دا پاکستان, بلکہ آل اوور دا ورلڈ تم نے جا کے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ڈبیٹ کی ہوئی ہے. تو علی کیسا لگتا ہے جب نئے نئے لوگوں سے تم ملتے ہو؟ دیکھیں زہیب بھائی, whenever you get experience it is always like a pleasure meeting new people. ایک ایکسپوجر, ایک ہرائزن آپ کی براڈن ہوتی ہے جب آپ نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو, آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. اب لاہور میں لوگوں کی سوچنے کا طریقہ, نظریہ, اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے کراچی سے. اگر پاکستان کے اندر کی آپ بات کریں تو اس سارے کو دیکھ کر اگر آپ اس کو ایک انٹرنیشنل ریلم کے اندر لے کے جاتے ہیں تو آبویسلی when you go to different countries you see different cultures, اور وہ اس کو دیکھنے کا میرے خیال سے اس سے بڑا دنیا میں کوئی چارم ایگزسٹ نہیں کرتا. اس ایکسپوجر سے جو آپ لیتے ہو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا, اس جہاز کا سفر, that thrill that you get out of the landing and take off, اور وہ جو مطلب آپ اپنے اراؤنڈ پیسنجر سے کانورسیشن کرتے ہو آن دیئر ایکسپیرینسز, وہ ایک بہت انریچنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے میرے اوپینین میں. اچھا علی, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ٹیڈ ٹاکس ہیں, ٹھیک ہے, یہ کرنے کے لیے نا ہر بندہ نہیں کر سکتا. اگر مجھے کسی فورم پہ کھڑا کر دیا جائے تو شاید میں تھوڑا بہت بول لوں, لیکن اگر اس بندے کو جس میں یہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ بہت زیادہ شرماتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھا خاصا کانفیڈنس اپنے اسکول لیول پہ رکھتے ہیں, کالج لیول پہ رکھتے ہیں, لیکن آپ جب ایسے فورم پہ جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم گھبرا جاتے ہیں. تو تم نے جب ٹیڈ ٹاک کی تھی تو تمہارا کیسا ایکسپیرینس تھا, کیسا ریئیکشن تھا؟ دیکھیں جی, میں تو رینڈملی اپلائی کر دیا تھا. ٹیڈ ایکس والے آئے ہوئے تھے ہماری یونیورسٹی میں, ٹیڈ ایکس NYU ابو دھابی. تو انہوں نے لائک ایک اسٹال لگایا ہوا تھا ہماری یونیورسٹی میں, سگ فیئر اسے کہتے ہیں, اسٹوڈنٹ انٹرسٹ گروپس کا فیئر. اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ انٹرسٹ گروپ تھا. میں نے وہ اس پہ رینڈم اپلائی کیا, انہوں نے سلیکٹ کر لی. دے لائک مائی اسٹوری. کچھ انڈینس تھے, کاشف, رشب, ہماری یونیورسٹی کے ہی. they saw my pitch and they were like this is a very good idea, so we went along with it. اور بس نیچرلی شروع سے ہی پبلک اسپیکنگ کا بہت شوق رہا ہے, اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب ایپ پلیٹ فارمز, ایونیوز دیے ہیں. ان میں مطلب ایک میرا اپنا چینل ہے جو آپ کا چینل ہے, اس کے یہ بھی ایک میرے لیے ایونیو ہے, پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم آ کے اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کرتے ہیں. آئی تھنک سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ میں اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کر پاتا ہوں. دیٹس دا بگیسٹ گفٹ فرام گاڈ, بیکاز ایکسپریشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان ٹرمز آف لائک پبلک اسپیکنگ. اگر جو آپ کی بات دل سے نکلے گی وہی بات دنیا میں اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی. if it doesn't come out of your heart then like I don't think there's a lot of room for it to be like hit or successful. اچھا علی, ریسنٹلی آپ کا نا ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز والے جو ہیں وہ انٹرویوز کر رہے ہیں. تو ایک ریسنٹلی میں نے انٹرویو دیکھا تمہارا یوٹیوب پہ نا, نئے نظریے پروگرام میں نا تم نے ایک بات کی تھی کہ تمہیں موٹیویشن کہاں سے آئی, اور اس میں تم نے مری کا کسی کا واقعہ بیان کیا تھا جو پٹھان تھا یا غالباً کون تھا وہ جو چھلی بھون رہا تھا, وہ ذرا مجھے بھی سننا ہے. واقعات جو ہے بھائی بہت ہوتے ہیں, لیکن میں نے اس سے ایک سوال کیا پٹھان سے. میں نے کہا یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی دیکھیں, میں کام اس لیے کرتا ہوں کہ پٹھان ہماری ایک چیز ماننے والی ہے, ہم کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے, اپنا کام کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور جب میں نے یہ سنا نا کہ وہ انسان کبھی بھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا, تو دیٹ تھنگ ریئلی اسٹرک می. میں نے کہا دیکھو یہ کتنی محنت کرتے ہیں, دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر, یہاں پہ چھلی بھونتے ہیں, چنے بیچتے ہیں,
مونگ پھلی بیچتے ہیں اور اس سے اپنا ذریعہ معاش چلاتے ہیں. حالانکہ بھیک مانگنا اور یہ سب ان کے لیے ویری پاسبل ہے, اور وہ تو مہاجر لوگ ہیں, افغانستان سے آئے تھے اس زمانے کے اندر. تو میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی. اور وہ نرس اسٹوڈنٹ والے کا کیا ایکسپیرینس تھا جس سے تم نے وہ سوال کیا تھا؟ زہیر بھائی واقعات بہت ہوتے ہیں, فل بدی نکل آتے ہیں. آپ ذرا کانٹیکٹ زیادہ دیں گے تو مجھے یاد آئے گا کہ وہ جب تم نے اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ میں نرس میں پڑھاتا ہوں اور میں یہاں پہ چھلی آ کے بھونتا ہوں. ہاں وہ والی اسٹوری. بیسکلی ایک پٹھان تھا, اس سے میں نے بات کی. اس نے کہا کہ میرے ماں باپ ہمارا جدی پشتی پروفیشن ہے یہ. وہ طالب علم تھا نسٹ کا, وہ پڑھاتا نہیں تھا نسٹ میں. تو اس نے کہا ہمارے جدی پشتی پروفیشن ہے یہ, اس طرح سے میں یہ پروفیشن نہیں چھوڑ سکتا. تو مجھے یہ بات بہت اسٹرک کی کہ یار ایک بندہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے نسٹ سے, ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان پاکستان, اور وہ اتنا ہمبل ہے کہ وہ آ کر ابھی بھی اپنے ماں باپ کے پروفیشن کو نہیں چھوڑا. دیٹ تھنگ ریئلی اسٹرک می. اور میں سمجھتا ہوں میرے جتنے بھی ویورز ہیں, جو بھی دیکھنے والے ہیں, ان سب کو یہ میسیج لے کے جانا چاہیے کہ جو ہماری روایات ہیں ان کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دماغوں میں. بالکل کلچر ایک فلوئڈ کانسیپٹ ہے, کلچر چینج کرتا ہے, آپ اڈیپٹ کرتے ہو, لیکن کچھ ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جو بہت انٹرنسکلی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے لیے. تو آپ اس کی انٹرنسک امپورٹنس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے ساتھ, اور اس پٹھان نے یہ چیز شو کیس کی میرے خیال سے. علی کلچر کی بات کی تو ہر 10 سال کے بعد آپ کا نا ٹریڈیشن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو 1990s میں گھر بن رہے تھے وہ اب دوبارہ سے وہی گھر, وہی یونرا گھروں کا سٹائل, وہی بڑی عمارتیں, ویسے ہی بڑے بنگلے بنانے کا دوبارہ سے رواج آ گیا ہوا ہے 10-20 سال میں. تو بدلتے ٹرینڈ کے ساتھ, بدلتے کلچر کے ساتھ آپ کو بدلنا چاہیے یا آپ کو پرانی روایات کے ساتھ ہی رہنا چاہیے؟ میرے خیال سے ارتقاء کا عمل تو ایک نیچرل چیز ہے جسے آپ ایولیوشن کہتے ہیں اردو میں. تو ارتقاء تو آپ کا ہوگا, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ارتقاء کے عمل کے تھرو نہیں گزریں گے. لیکن جو مین چیز ہے, جو چیز سمجھنے والی ہے, کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی روایات کو بھولیں نہ, بے شک انہیں بدل لیں, لیکن جو آپ کی بڑوں کی روایات ہیں ان کا کچھ نہ کچھ رول آپ کی زندگی کے اندر ضرور پلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹرولی نئے کلچر کو امبریس کریں گے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گلوبل ولیج کے اندر رہتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر آپ جاتے ہیں, آج کل ٹریول ایک ریسٹرکشن نہیں ہے, اکانومی آپ کی گلوبل ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی ویلیوز کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کا کلچر بہت سالڈ بن جاتا ہے, ایک بیس آپ کی بہت سالڈ بن جاتی ہے. میرا یہ اوپینین ہے. علی اپنے ویورز کو کیا کہنا چاہو گے؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے جو میں ہر انٹرویو کے اینڈ پہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. جو کریں اس لیے نہ کریں کہ آپ نے کرنا ہے. ڈونٹ ڈو یور جاب بیکاز یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ جاب. ڈو دیٹ جاب because you want to do that job. And when you will want to do something, you will be good at it. When you will think of something as a burden on you, you will just do it for the sake of it. So do it because you like it. Don't do it because it is a burden on you. تھینک یو سو مچ علی. اور اس چیز کو سوچ سمجھ کے کریں, اور جو کرنا چاہتے ہیں آپ نیت سے کریں. اگر آپ کے کام میں اور آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور اس کے لیے نیت نہیں ہے تو آپ وہ کام کبھی نہیں کر سکتے. اور اس سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے, انما الاعمال بالنیات. آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اگر آپ کا کام اچھا ہے, آپ کی نیت اچھی ہے, تو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. اسی طرح آپ کی نیت, انگریز کا ایک کال ہے, اسٹارٹ ود اسمال ٹو گو بگ. ٹھیک ہے, تو آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کر لیں لیکن نیت سے کریں اور ایمانداری سے کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان زہیب شیخ کو اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.